السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے بیشتر عقائد میں سے ایک عقیدہ نظر بد کا ہے۔ کبھی لوگ شیطانی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑیوں اور نئے گھروں پر کالا کپڑا لگاتے ہیں، تو کہیں بچوں کو کالا ٹکا لگانے کا رواج ہے۔ کبھی گھروں کے باہر مرچیں لگائی جاتی ہیں، تو کبھی حقے کا پانی نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، نظر بد ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ محض ایک وہم ہے، جبکہ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس کے علاج میں کسی حد تک کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا واقعی نظر بد لگتی ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ ہمارے ارد گرد کالی زبان کے حامل افراد کا بسیرا ہوتا ہے؟ ان تمام سوالوں پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ دوستو، نظر بد ایک بہت قدیم تصور ہے جو دنیا کے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اس کو فروغ تب حاصل ہوا جب دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں سے خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو بھی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور بدنیتوں کے تمام ارادے ناکام کیے۔ ان کی شر انگیزی کو قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ خواتین و حضرات، اس آیت میں نظر بد کی تاثیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس بات کی واضح تشریح اس حدیث میں ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ دوستو، قرآن و حدیث کے مطابق کوئی شک نہیں کہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات پڑھتے: اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کی ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق بھی نظر بد کا ایک مکمل علاج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس مرض کے اندر جس میں آپ کا وصال ہوا معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی، اور بابرکت ہونے کے باعث آپ کے دست اقدس کو آپ کے جسم اطہر پر پھرا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔